چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پیش کرنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ معجزات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام لے کر ہم ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت سارے معجزات اللہ تعالی نے عطا فرمائے ہیں۔ ایک معجزے کا ذکر جو صحیح بخاری شریف میں بھی ہے اور مسند احمد بن حنبل اور کثیر کتب احادیث میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خندق کا موقع تھا اور صحابہ کرام علیہم رضوان خندق کھود رہے تھے کہ اچانک ایک پتھر سامنے آیا اور یہ انتہائی سخت پتھر تھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے مل کر کوشش کی لیکن وہ پتھر نہ ٹوٹ سکا۔ بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پتھر ہے ہم سے ٹوٹ نہیں رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ تشریف لائے اور آپ نے ایک ہی وار اس کے اوپر کیا۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ پتھر اس طرح ہو گیا کہ جس طرح چھوٹے چھوٹے ریزے ہوتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ہی کدال چلانا تھا کہ اس پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، پتھر ٹوٹ گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اکٹھے ہو کر بھی جس پتھر کو نہ توڑ سکے، اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی وار کیا اور پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ کے اوپر 3 پتھر باندھے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا تو چہرہ انور میں واضح طور پر بھوک کے آثار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے، جا کر اپنی اہلیہ کو کہا کہ یہ بتاؤ گھر کے اندر کچھ کھانا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں کچھ جو ہیں اور بکری کا ایک بچہ ہے وہ کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کیفیت میں دیکھا ہے، ایسا کرو کہ تم ان کو بناؤ، جو کو پیسو، اس کا آٹا گوندو، اور دوسری طرف جو بکری کا بچہ ہے اس کو ذبح کرتے ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ اب اس کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ افراد بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرگوشی کے طور پہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے چند اصحاب میرے گھر میں تشریف لائیں، ہم نے آپ کی دعوت کی ہے۔ جب آپ گھر سے آ رہے تھے تو آپ کی اہلیہ نے، آپ کی زوجہ نے یہ بھی کہا تھا کہ سرکار کی بارگاہ میں یوں عرض کیجئے گا کہ حضور
تھوڑا سا ہے، اتنے افراد کا ہے، تو آپ اور اتنے افراد تشریف لائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے اس طرح کہہ دیا۔ اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز کے ساتھ آپ نے پکارا اور ارشاد فرمایا، اے اہل خندق، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمہاری دعوت کی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں تو پریشان ہو گیا، میرے گھر کے اندر تو اتنا ہے نہیں، اور نبی کریم علیہ السلام نے سارے صحابہ کرام علیہ رضوان کو بلا لیا۔ خیر آپ چلے اور جا کر اپنی زوجہ کو جا کر سارا معاملہ عرض کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یوں عرض کیا تھا کہ اتنے افراد کا؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں ہاں میں نے عرض کیا تھا۔ آپ کی جو زوجہ ہیں وہ کہنے لگی کہ پھر اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ اور اس کا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں، وہی بہتر جانتے ہیں، اور یوں سمجھیے کہ گویا دوسرے الفاظ میں وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب علیہ السلام جانے اور مہمان جانے، گویا کہ ہماری دعوت جن کے لیے تھی وہ ہماری دعوت ان کے لیے ہے، اور بقیہ جن افراد کو اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام ساتھ لا رہے ہیں تو وہ ہمارے گویا کے مہمان نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کے مہمان ہیں۔ جب نبی کریم علیہ السلام وہاں پہ پہنچے تو آپ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے جابر، جو کھانا ہے اس کو میرے پاس لاؤ، اور اسی طرح وہ جو سالن بنانے کے لیے ارشاد فرمایا گیا تھا تو فرمایا وہ بھی میرے پاس لے کر آؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک اس کے اندر ڈالا۔ لعاب دہن مبارک ڈالنے کی دیر تھی کہ اس کے اندر گویا کہ برکت پیدا ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تیار ہونے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا اے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 10 افراد کو میرے پاس بھیجو۔ تو اس کے بعد 10 افراد نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے گئے اور وہ کھانا کھاتے گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرماتے گئے اللہ کا نام لو اور ہڈیوں کو مت توڑو، یہ آپ ارشاد فرماتے گئے، یہاں تک کہ جتنے بھی افراد وہاں آئے تھے انہوں نے وہ کھانا کھایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد بھی وہ کھانا بچا رہا، یعنی جتنا کھانا ہم نے بنایا تھا وہ کھانا اتنا ہی باقی رہا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر رونما ہوا، ظاہر ہوا کہ وہ تھا۔ اب اس ایک روایت کے اندر غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کے کتنے معجزات تھے۔ ایک تو یہ کہ آپ نے اس پتھر کو ریزہ ریزہ کر دیا، اس کے ٹکڑے کر دیے، یہ آپ کا ایک معجزہ۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدا دی، آپ نے بلایا صحابہ کرام علیہ رضوان کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بلانا بھی اس بات پہ دلالت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ رب تعالی میرے اس لعاب دہن کو ڈالنے کی وجہ سے اتنا کھانے میں اضافہ فرما دے گا کہ جس کی وجہ سے یہ تمام اہل خندق اس کھانے کو کھا لیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لعاب دہن مبارک ڈالا تو اتنی برکت ہوئی کہ اہل خندق نے کھایا، جتنے افراد تھے اس وقت ان سب نے اس کو کھایا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ایک معجزہ عطا فرمایا، اور کون سا کہ آپ کے لعاب میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے برکت رکھی ہے۔ جس طرح کہ نبی کریم علیہ السلام سر سے لے کر پاؤں تک آپ معجزہ ہی معجزہ تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لعاب دہن مبارک تھا وہ بھی سراپا معجزہ تھا۔ ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، قریب ایک کنواں ہے لیکن اس کا پانی کھارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ نے کلی کر کے اس کے اندر آپ نے جیسے ہی پانی ڈالا تو وہ پانی کا کنواں کہ جو کھارا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لعاب کی وجہ سے وہ کھارا کنواں بھی میٹھا ہو گیا۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک اور معجزہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک اعرابی حاضر ہوا اور وہ کہنے لگا بِمَ أَعْرِفُ أَنَّكَ نَبِيٌّ، میں کیسے پہچانوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دعوت هذا الإذق من هذه النخلة اتشهد انی رسول اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کھجور کے درخت کے خوشے کو بلاؤں تو کیا تم اس بات کی گواہی دو گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں؟ وہ کہنے لگا کہ ہاں۔ نبی کریم علیہ السلام نے کیا کیا؟ فدعاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کھجور کے خوشے کو آپ نے بلایا۔ بڑے پیارے الفاظ ہیں، فجعل، جعل کا مطلب ہے کہ شروع کر دیا، ینزل اترنا، اس نے اترنا شروع کر دیا، من النخلتی، اس کھجور کے درخت سے، حتی سقط الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے گر گیا۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارجع، واپس پلٹ جا، جس طرح آیا تھا اسی طرح واپس چلا جا۔ فعاد، وہ واپس پلٹ گیا۔ فاسلم الاعرابی، وہ اعرابی جو نبی کریم علیہ السلام سے معجزہ طلب کرنے آیا تھا، اور جب اللہ کے حبیب علیہ السلام نے معجزہ دکھا دیا تو وہ ایمان لے آیا۔ سبحان اللہ۔ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب علیہ السلام کو کیسی شان عطا کی تھی۔ آپ کی درختوں پر بھی حکومت ہے، اور کیسی حکومت کہ اس خوشے کو جب آپ نے بلایا تو خوشے کو بلانا یہ اس بات پہ دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ جن کے اندر جان ہی نہیں، جن کے اندر جان ہی نہیں، جن کے اندر روح ہی نہیں، تو وہ خوشہ، اگرچہ سائنسدان اس کو جانداروں میں شمار کریں لیکن ان کے اندر شعور نہیں ہے، تو جن کے اندر شعور نہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام اگر ان سے ارشاد فرمائیں کہ میری بات کو مانو یا اپنی طرف بلائیں تو وہ اپنی شاخ کو چھوڑ کر اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب غور کریں، ایک عاشقانہ انداز کے اندر تھوڑا غور کریں کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو وہ اپنی شاخ سے ٹوٹ کر نیچے آیا، اور جو خوشہ اپنی شاخ سے جدا ہو جائے، اپنی اصل سے جدا ہو جائے، تو اب اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھو، پھل اپنے درخت سے کٹ جائے تو اب اس کی زندگی باقی نہیں رہتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا تو وہ گویا کہ اپنی جان قربان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس کو گویا کہ وہ جانتا تھا کہ میری زندگی ختم ہو جائے گی، کہ درخت سے کٹ گیا تو اب خشک ہے، اب اس کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ملے گی، لیکن قربان جائیے اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کی شان و عظمت کے کہ جو اپنی جان آپ کے نام پر قربان کرتا ہے، آپ بھی اس کو ضائع نہیں ہونے دیتے، بلکہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا ارجع، واپس پلٹ جا، جہاں سے آیا تھا، جہاں سے اپنی جان قربان کر کے میرے پاس آیا تھا، اب دوبارہ واپس پلٹ جاؤ۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوبارہ سے جان عطا فرما دی، اور اب اس کے پلٹنے کی دیر تھی کہ وہ اعرابی جس نے یہ معجزہ دیکھا ایمان لے آیا۔ اسی طرح سنن دارمی کے اندر ایک روایت بڑی پیاری ہے، نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک اعرابی آیا اور آ کے کہنے لگا ایک معجزہ دکھائیے تاکہ میں ایمان لاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ، جا کر اس وادی کے اندر درخت ہے، اس درخت کو جا کر یہ پیغام دے دو کہ تمہیں اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ وہ یہودی تھا، وہ گیا اور جا کر اس نے اس درخت کو جا کر یہی پیغام دے دیا۔
حدیث کے الفاظ بڑے پیارے ہیں. درخت دائیں ہلا، بائیں ہلا، آگے ہلا، پیچھے ہلا، اپنی جڑیں اکھاڑی. جڑیں اکھاڑنے کے بعد وہ چلتا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میں کون ہوں؟ اس نے گواہی دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں. انہوں نے گواہی دی. گواہی دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو واپس کر دیا. وہ واپس چلا گیا، جہاں کھڑا تھا وہیں پر چلا گیا. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کتنی ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیسے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام عطا کیے، کتنی عظمت والے محبوب عطا کیے. ایک اور معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا، صحیح بخاری شریف کے اندر یہ روایت ہے. حدیث نمبر ہے 122. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، انی اسمع منک حدیثا کثیرا انساہ. یا رسول اللہ، میں آپ سے کئی حدیثیں سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابسط رداءک، اپنی چادر پھیلاؤ. فبسطتہ، میں نے چادر پھیلا دی. فغرف بیدیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ آپ نے ایک چلو بنایا. چلو بنا کر آپ نے اس چادر کے اندر کچھ ڈال دیا. وہ نظر نہیں آ رہا تھا کیا ڈال دیا. پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثم قال ضمہ، کہ اس چادر کو اپنے ساتھ ملا لو، لپیٹ لو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فضممتہ، میں نے اس کو اپنے ساتھ لپیٹ لیا، اپنے اوپر ڈال لیا. آپ فرماتے ہیں کہ اس لپیٹنے کی یہ برکت ہوئی. فرماتے ہیں فما نسیت شیئا بعد، فرمایا ایک وہ دن ہے اور ایک آج کا دن ہے، میں کبھی بھی کوئی چیز نہیں بھولا. اللہ تعالیٰ کے محبوب نے کیا دیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا لیا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کیا ڈالا، کوئی پتہ نہیں. لیکن ڈالا، جو بھی ڈالا وہ حافظہ تھا کہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے حبیب عطا فرما رہے تھے. اور یہ ایسا حافظہ تھا کہ حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ایک وہ دن ہے اور ایک آج کا دن ہے کہ جتنا کچھ بھی میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے سنتا ہوں مجھے یاد ہے، مجھے کبھی بھولا نہیں ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت کیسی تھی. آپ کی بارگاہ میں جو سائل آتا، جو مراد لے کر آتا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پوری کر دیتے تھے. اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں نا، مؤمن ہوں، مؤمنوں پہ رؤوف الرحیم ہو، سائل ہوں، سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ آپ کی بارگاہ میں جو سائل آتا ہے تو وہ جھولی بھر کے لے جاتا ہے، بلکہ اتنا لے کے جاتا ہے کہ دوبارہ مانگنے کی حاجت نہیں پڑتی. ایک اور حدیث پاک امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا. حدیث نمبر ہے 456. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دو اصحاب اندھیری رات میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے نکلے. ان میں سے ایک روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے ایک حضرت عباد بن بشر تھے اور دوسرے حضرت اسید بن حضیر تھے رضی اللہ عنہما. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے کافی دیر گفتگو کرتے رہے. تاریک رات ہو گئی، وہاں سے چل پڑے. جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک چھڑی عطا فرمائی. اب وہ جو چھڑی تھی، وہ چھڑی تو بیسیکلی چھڑی ہی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو دی تو وہ چھڑی چراغ بن گئی. وہ چراغ بن گئی. یہ اس کو لے کر، اس چھڑی کو لے کر اپنے آگے آگے جا رہے تھے.
پھر اس کے بعد جو ہوا کہ ایک مقام ایسا آیا، ایک راستہ ایسا آیا کہ جہاں پر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی طرف جانا تھا، وہ الگ راستہ تھا، اور دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرے راستے پہ جانا تھا، یہ ایک الگ تھا۔ تو وہ جو دوسرا تھا ان کے ہاتھ میں بھی ایک چھڑی تھی، انہوں نے وہ والی چھڑی جو چراغ بن چکی تھی اس کو اس چھڑی کے ساتھ لگایا، تو لگانے کی وجہ سے وہ بھی روشن ہو گئی، اور جب وہ روشن ہو گئی تو یہ دونوں اپنی اپنی چھڑیاں لے کر گویا کہ چراغ لے کر اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ سبحان اللہ، کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نوازش ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا شان ہے کہ آپ کے ساتھ انسان بھی محبت کرتے ہیں، جانور بھی محبت کرتے ہیں، بلکہ خشک تنے بھی آپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ روایت سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ صحیح بخاری شریف اور حدیث نمبر ہے 882، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خشک کھجور کے تنے کے ساتھ ایک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک صحابی یا ایک روایت کے مطابق صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا ممبر بنوا کر لے کر حاضر ہو گئے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس ممبر پر کھڑے ہو کر جلوہ گر ہو کر آپ خطبہ ارشاد فرمانے لگے۔ تو صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں سمعنا للجذع مثل اصوات العشاری، انہوں نے کہا کہ ہم نے اس خشک تنے سے آواز سنی۔ وہ آواز کیسی تھی؟ جس طرح کے اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے وہ جس طرح روتا ہے، اسی طرح اس خشک تنے سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ فرماتے ہیں حتی نزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوضع یدہ علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر اقدس سے نیچے تشریف لائے، آپ نے اس خشک تنے کے اوپر اپنا دست انور رکھا، دست شفقت رکھا، تو وہ جو تنا تھا رو رہا تھا، وہ خاموش ہو گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست شفقت جیسے اس کے اوپر پڑا تو اس کو سکون مل گیا۔ گویا کہ جس طرح ایک بچہ رو رہا ہوتا ہے اور ماں جب اس کو پیار محبت کے ساتھ جب اپنا دست شفقت جب اس کے اوپر رکھتی ہے تو اس کو سکون مل جاتا ہے، اسی طرح وہ خشک تنا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی کی وجہ سے، آپ کے فراق کی وجہ سے، آپ کی فرقت کی وجہ سے رو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اس کے اوپر اپنا دست انور رکھا تو اس کو ایک سکون مل گیا، اس کو ایک انسیت محسوس ہوئی۔ اور بعض روایات کے اندر یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم اگر چاہو تو میں تمہیں دوبارہ سے زندگی دے دوں، دوبارہ سے تمہارے اندر جان آ جائے، تمہارے پھل لگیں، اور اگر تم چاہو تو میں تمہیں جنت میں لگا دوں اور میرے غلام تمہارا پھل کھائیں۔ تو راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ اس نے مجھے یہ کہا، اس تنے نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت میں لگا دیں کہ آپ کے غلام میرا پھل کھائیں گے۔ دارمی شریف کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک گڑھا کھودا اور گڑھا کھود کر اس تنے کو آپ نے وہاں پہ دفن کر دیا، اس تنے کو وہاں پہ دفن کر دیا۔ وہ ہے قابل توجہ بات، غور طلب بات ہے۔ وہ کیا کہ اس نے مانگی جنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گڑھا کھود کر آپ نے اس کو دفن کر دیا، اور کہاں پہ دفن کیا؟ ممبر کے پاس۔ تو گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ تجھے جنت مل گئی۔ کیسے جنت مل گئی؟ کہ میرے قدموں کے اندر آ گئے، جو محبوب کے قدموں میں آ گیا گویا کہ اس کو جنت مل گئی۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ساتھ گفتگو کی، صحابہ کرام علیہم رضوان پہچان نہ پائے، وہ سن نہ سکے، سمجھ نہ سکے، رونے کی آواز ان نے ضرور سنی، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ساتھ جو گفتگو کی، آپ نے فرمایا کہ تجھے اختیار ہے
اور کیا اختیار کرنا چاہتے ہو، اس نے جو آگے سے چوائس کیا وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کو نہ سمجھا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس خشک تنے کی آواز، اس کی جو زبان تھی، آپ اس کو بھی سمجھتے تھے، اور اس نے جو آگے سے عرض کیا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھا بھی صحیح اور اس کا جواب بھی عطا فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شان عطا فرمائی۔ اور یہاں پر حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک کھجور کا خشک تنا، بے جان تنا، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں روئے، تو پھر بھی انسان ہے، محبوب کا امتی ہے، تجھے تو زیادہ حق بنتا ہے کہ تو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں روئے، محبت میں آنسو بہائے۔ اللہ کرے کہ ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت نصیب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان و عظمت کہ آپ کو پتھر بھی پہچانے، آپ کو جانور بھی پہچانے، اور آپ کے ساتھ گفتگو بھی کریں، اور جو بے جان ہو وہ بھی آپ کے ساتھ گفتگو کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گفتگو کریں، وہ آپ کی بات سمجھیں، آپ ان کی بات سمجھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان عطا فرمائی تھی کہ ہر مخلوق وہ آپ کی گفتگو سمجھتی بھی تھی، آپ کو پہچانتی بھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول ہونے کی گواہی بھی دیتی تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر کچھ صحابہ کرام علیہ رضوان کو مختلف ممالک میں بھیجا۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں 6 اصحاب تھے، 6 اصحاب مختلف ممالک کے اندر آپ نے ان کو بھیجا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابہ جن کو فیض مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ملا کہ ان کو اس ملک کی زبان نہیں آتی تھی، لیکن جب یہ قریب پہنچے نا اس ممالک کے، تو وہ اس زبان کو نہیں جانتے تھے، لیکن جیسے ہی قریب پہنچے تو قریب پہنچتے ہی ان کو اس علاقے کی، اس ملک کی زبان آ گئی، اور فصیح و بلیغ وہ زبان بولنے لگے، ان کی زبان میں وہ کلام کرنے لگے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت جدا کہ آپ خود بھی مختلف زبانیں جانیں، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان و عظمت کہ آپ کی نگاہ بھی جن غلاموں پر پڑ جائے تو وہ بھی ایسی زبانیں جانیں کہ جو ان کو آتی بھی نہ ہو۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے کیسے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں عطا کیے۔ ہم مسلمان ہونے کے اعتبار سے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق ہونے کے اعتبار سے ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم بھی اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں، اور محبت اس وقت پیدا ہوگی کہ جب ہم اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پہ عمل کریں گے۔ محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو فرمائیں ہم ویسا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اور محبت کا نسخہ آپ نے بیان کیا، فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی۔ دیکھیے یہ نسخہ بیان کر دیا اپنی محبت کا، کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ نتیجہ کیا ملے گا؟ ومن احبنی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی، کان معی فی الجنتی، فرمایا میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہو تو کیسے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا، محبوب کی اداؤں کو اپنانا، محبوب نے جیسا کیا ویسا ہم بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز پڑھو، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، ایک امتی کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ لہذا اب وہ کبھی نماز نہیں چھوڑے گا، اور وہ جیسے جیسے نماز پڑھے گا، نماز میں اپنی محبت کا اظہار کرے گا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اس کے دل کے اندر جاگزیں ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ ہمیں سچا عاشق رسول بنائے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے. چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے. بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے. بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار